النبی الکریم، قائد جمعیت، رہبر امت، سالار قافلہ حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی و صوبائی قائدین، اضلاع کی قیادت، کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام پنجاب اور جنوبی پنجاب کے قائدین، اضلاع کے قائدین و کارکنان کو تہہ دل سے اس عظیم الشان طوفان الاقسام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس عظیم الشان کانفرنس کے اثرات کو پورے ملک پر اور پوری دنیا پر مرتب فرمائیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم سب منتظر ہیں کہ قائد کی خطاب سنیں اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ طوفان الاقصی کے نام سے یہ ہماری چھٹی کانفرنس ہے جو پورے ملک میں قائد جمعیت کی حکم پر منعقد ہو رہی ہے اور ملک بھر میں فلسطینیوں سے، غزہ کے مسلمانوں سے، حماس سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسے، مظاہرے منعقد کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے اپنے غزہ کے بھائیوں کے لیے ایک خطیر رقم جمع کر کے ان کے حوالے کیے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کام ابھی جاری ہے۔ عزیزان گرامی، فلسطینیوں کے ساتھ ایک عرصے سے ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ کبھی ان کی ناکہ بندی ہو رہی ہے، خوراک کی قلت پیدا کی جاتی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں، اور حالیہ جنگ میں جس ظلم و جبر کا اسرائیل نے مظاہرہ کیا ہے، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تمام جنگی اصولوں کو پامال کر کے فلسطینیوں پہ، فلسطینی عوام پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، خواتین پہ وہ ظلم رکھا گیا، روا رکھا گیا ہے کہ جس کی مثال شاذ و نادر، اور وہ بھی کفری طاقتوں کے ذریعے ہوا ہے، ورنہ کبھی بھی جنگ میں ایسا نہیں ہوتا۔ بوڑھوں کا قتل، عورتوں کا قتل، بچوں کا قتل،
وہ لوگ جو جنگ کا حصہ نہیں ہے ان کا قتل۔ بہرحال جس طرح ہم نے اسرائیل کے ایجنٹ کو تخت سے محروم کیا، اب وہ تختہ دار کے منتظر ہے، تو انشاءاللہ اسرائیل کا بھی اسی طرح خاتمہ ہوگا۔ آخر کبھی تو مسلمانوں کو غیرت آئے گی، اور انشاءاللہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، قائد جمعیت ساتھ ہے، اور جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے آج تک دنیا کا کسی لیڈر نے یہ کردار ادا نہیں کر سکا ہے۔ دوسری بات، آج ہمارے قائدین نے جو آپ سے گفتگو کی ہے وہ الیکشن کے حوالے سے بھی کی ہے۔ یہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور اسلام کے نام کی وجہ سے ہندوستان سے مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں ہجرت کی، انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، مساجد چھوڑے، درگاہیں چھوڑی، دکان اور کاروبار اور زمینیں چھوڑی، فیملی تقسیم ہوئے۔ مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے نام سے ایک ریاست معرض وجود میں آ رہی ہے، جہاں اسلام ہوگا، جہاں شریعت ہوگی، جہاں عدل و انصاف ہوگا، جہاں ہمیں حقوق ملیں گے، جہاں خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوگا۔ مگر 75-76 سال گزرنے کے باوجود آج تک ہم نے اسلام کے وہ برکات نہیں دیکھے، اسلام کا وہ نظام عدل نہیں دیکھا، اسلام کی وہ تہذیب و تمدن نہیں دیکھی جس کے لیے ملک بنا تھا، جس کے لیے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں آب و خون کا دریا عبور کر کے یہاں آئے۔ آج تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی طور پر دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں۔ جناب والا، غریب کو اس ریاست میں آج تک کچھ نہیں ملا، جہاں اسلام نہیں ملا غریب کو اس کے حقوق نہیں ملے۔ غریب اسپتال کے دروازے پہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، اس کے بچے مر جاتے ہیں، اس کے پاس دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہاں کے وڈیرے، یہاں کے چودھری، یہاں کے خوانین، یہاں کے سردار اور نواب یہ عیاشیاں کرتے ہیں، یہ عیاشیاں کرتے ہیں، ملک کو لوٹ کے کنگال کر دیا ہے۔ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ آئیے قیادی جمعیت کی قیادت میں ایک ایسا انقلاب برپا کرے کہ غریب کو اس کے حقوق ملے، یتیم کو اس کے حقوق ملے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، یہ ریاست ایک اسلامی فلاحی ریاست بن جائے۔ اس کے لیے آپ نے نکلنا ہوگا، میدان میں آنا ہوگا، ان وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، چودھریوں کا، خوانین کا میدان میں آ کے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت تک تمہاری حالت نہیں بدلے گی۔ اس لیے اپنی حالت بدلنے کے لیے بھی، قوم کی حالت بدلنے کے لیے بھی، اس ریاست کی حالت بدلنے کے لیے بھی اب غریب کو آگے آنا ہوگا، اب متوسط طبقے کو آگے آنا ہوگا، اب ان ظالموں کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا، تب جا کے یہ ملک ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا منشور یہ ہے کہ ہماری حکومت آئی
تو انشاءاللہ مزدور کی بیسک تنخواہ 50,000 روپے ہوگی۔ اور اسی طرح ہم اس ملک کے اندر رفاہی ادارے قائم کرنے ہیں، ہم اس ملک کے اندر فری ہاسپٹل قائم کرنے ہیں، ہم اس ملک کے اندر غریب کا علاج جو ہے وہ مفت کرنا ہے، اور اسی طرح وہ نظام عدل قائم کریں گے جو خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم ہوا تھا۔ تو آئیے مل کر ہم قائد جمعیت کی قیادت میں یہ انقلاب برپا کریں اور غریبوں کو، مسکینوں کو، مظلوموں کو ظلم اور جبر سے نجات دلائیں اور ان کو ان کے حقوق گھروں تک پہنچائیں۔ تو میں انہی کلمات پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو، سب کارکنان کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جدوجہد کو پورے ملک پر اس کے اثرات کو مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔